السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے دل کی زبان۔ دل کی زبان وہ زبان ہے جو الفاظ کے بغیر جذبات اور احساسات کو بیان کرتی ہے۔ یہ محبت، خلوص اور قربت کا ذریعہ ہوتی ہے جو کسی کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی چمک یا خاموشی میں جھلکتی ہے۔ دل کی زبان ہر انسان سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ زبان روح سے جڑی ہوتی ہے۔ دل کی زبان ایک ایسی غیر محسوس اور غیر مادی زبان ہے جو جذبات، احساسات اور اندرونی کیفیت کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ زبان الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ جذبات کے ذریعے اظہار، خوشی، غم، محبت، نفرت یا سکون جیسے جذبات دل کی زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ مثلاً مسکراہٹ خوشی کا پیغام دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو دکھ درد کی علامت ہوتے ہیں۔ اعمال کی صورت میں اظہار، بعض اوقات ہمارے الفاظ کچھ اور کہتے ہیں لیکن ہمارے اعمال ہمارے دل کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنا، خاموشی سے کسی کے غم بانٹنا یا کسی کے لیے قربانی دینا دل کی زبان کی مثالیں ہیں۔ خاموشی میں چھپی باتیں، اکثر خاموشی دل کی زبان کا سب سے طاقتور ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک نگاہ، ایک آہ یا ایک گہری سانس کئی بار کچھ کہہ جاتی ہے جو الفاظ سے بیان ممکن نہیں ہوتا۔ روحانی تعلق، دل کی زبان انسانوں کے درمیان محبت اور قربت کو گہرا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے جو الفاظ کے بغیر دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا خدا کے ساتھ تعلق۔ دل کی زبان اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت قرآن مجید سے سورۃ البقرہ آیات نمبر 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والے تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا
جس نے اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ ہے دل کی زبان۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، یہ دو کام ہی دل کی زبان ہے۔ حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے دل کی زبان، اخلاص اور نیت کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر یہ واضح کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور دل کی کیفیت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ ظاہری اعمال کو۔ حدیث شریف میں دل کی زبان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، نیت کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل کی زبان کا سب سے بنیادی اظہار ہے۔ خالص نیت سے کیے گئے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ ظاہر شکل و صورت کو نہیں بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں دل کی کیفیت سب سے اہم ہے۔ ذکر اور دل کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جامع ترمذی۔ دل کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں مخلص ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دل کی سختی اور اللہ سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی قلب۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ دل کے پاکیزہ ہونے پر پورے جسم کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دل کی حالت کو اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بنیادی عنصر بنایا گیا ہے۔ ترجمہ: اگر جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دل ہے۔ یہ حدیث انسان کے دل کی اہمیت کو
واضح کرتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دل کی اصلاح انسان کی مجموعی حالت پر اثر ڈالتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو بھی پاک، صاف اور پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہے دل کی زبان جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔